ہیلو فرینڈس، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ میں نے ایک بک پڑھی جس کا نام تھا رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ۔ یہ ایک بک کی سمری میں آپ لوگوں سے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ اس میں دو باپوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک امیر باپ ہوتا ہے جو کہ 8ویں بھی فیل ہوتا ہے لیکن وہ بزنس کرتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، اور دوسرا پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا ہے لیکن اسکول ٹیچر ہوتا ہے اور وہ اپنی ساری لائف یہی جاب کرنے میں گزار دیتا ہے۔ پیسے کا نام و نام برائیوں کی جڑ ہے، میرے امیر باپ کی یہ سوچ تھی، اور پیسے کا ہونا بہت بڑا فساد ہے، یہ ایک غریب باپ کی سوچ کہ پیسہ ہونا ساری فساد کی جڑ ہو۔ خیر، ان دونوں کے جو اصول ہیں، جو بھی ان میں تھی، جو ان کے خیالات تھے، ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ اب جو پی ایچ ڈی ڈیڈ تھا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ، وہ زیادہ پیسہ کمانے کو غیر قانونی قرار دیتا تھا، ملازمت پیشہ اور پیسہ بنانے کا گن نہیں، لیکن وہ ہمیشہ ملازمت پیشہ رہا اور پیسہ بنانے کے گن نہیں سیکھ پایا، تو اسے یہ چیزیں غلط لگتی تھیں۔ پھر جو میرا بزنس مین ڈیڈ تھا، وہ تعلیم کے بعد پیسہ حاصل کرنا سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسکولوں کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کے بعد وہ لوگ پیسہ حاصل کرنے کے گڑ بھی سکھائیں اور پیسے سے دولت کیسے کمانی ہے وہ بھی۔ مجھے ایک دفعہ کسی استاد نے کچھ ٹائم کے لیے اس کتاب میں کچھ ایسا ایک کہانی بیان کی گئی ہے، جو کہ ایک بچے کی بتائی گئی ہے کہ اسے سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے ایک امیر باپ کے پاس چھوڑا، مطلب ایک کام تھا جس کا بزنس تھا اپنا، اس کے پاس چھوڑا۔ 3 ہفتے تو اس نے اسے کام پہ، اس نے کہا کہ تم میرے پاس رہو گے، تم فری کام کرو گے، تو اس بچے کو کافی عجیب لگا کہ بھئی یہ کیا، میں فری کام کروں؟ کہتے ہیں مجھے 3 ہفتے تو مسلسل یہ چیز مشکل لگتی رہی اور برا لگا، یہ نا کچھ نہیں سیکھا بلکہ حال پر چھوڑ دیا جیسے بھی تھا۔ اب ہمیں مفت کام کرنا ہوگا۔ تو پھر جب بعد میں 3 ہفتے کے بعد اس بندے سے میری بات ہوئی، اپنے مالک سے، اس بزنس مین سے، تو اس کا کہنا تھا کہ یہ بھی تمہاری ٹریننگ کا ایک حصہ تھا، میں تمہیں اگنور کرنا سکھا رہا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ کیسے کسی کے لیے مفت کام کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، لرننگ ہوتی ہے۔ جب آپ ایک دفعہ کسی کے لیے کام کرنا سیکھ جاتے ہیں تو وہی کام آپ اپنے لیے بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ پہلے کسی کے لیے مفت کام کریں گے تو اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اب جو 6 لیسن اس کتاب سے نتائج جو حاصل کیے میں نے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ غریب جو ڈیڈ تھا، اس کی سوچ تھی مالیاتی نظام کی، وہ ہر وقت مالیاتی نظام کی خرابیاں دیکھتا رہتا ہے، سیاسی نظام کی غلطیاں گنتا رہتا ہے، اپنے معاشی نظام کی، اپنے مالیاتی نظام کی، اپنی سوسائٹی کے ایشوز، اپنے سیاسی ایشوز، ایجوکیشن کے ایشوز، یہ سب دیکھتے رہتا ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلے ہیں، یہاں پہ یہ مسئلے ہیں، لیکن وہ نہ حل کی طرف جاتا اور نہ ہی خود کچھ کرتا، بس ایک نوکری کی طرف لگا رہتا۔ جبکہ امیر باپ جو تھا، وہ حالات پر الزام تراشی سے کچھ اس کا کہنا تھا کہ حالات پر الزام تراشی سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ اپنے حالات خود بنانے ہوتے ہیں۔ پیسے کے لیے کام کیا جاتا ہے، جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس میں رب برکت ڈالتا ہے۔ دوسرا جو اصول جو اس کتاب سے میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹیاں جو ملازم پیدا کر رہی ہیں، وہ یہ تو سکھا رہی ہیں کہ وہ پڑھا تو نہیں ہے، لیکن وہ اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا، اس تعلیم کو کیسے آگے استعمال کرنا ہے وہ نہیں سکھاتی۔ یہ میں 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں لائف میں، 2 طرح کے لوگ ہیں، یا یوں کہہ لیں، ایک وہ لوگ جو ایسیٹ بناتے ہیں، ایک وہ جو لائبلٹیز بناتے ہیں۔ ایسیٹ وہ ہوتے ہیں جو پیسہ ہم کماتے ہیں، اسے پھر پیسہ لگا کے اس سے کچھ نہ کچھ آگے چیز لیتے ہیں، جیسے آپ کو پیسہ کما کے دے، اسے بزنس کہتے ہیں، مطلب آپ پیسے سے پیسہ جمع کریں۔ لیکن اس میں آپ گاڑی ہو سکتی ہے جو آپ کو ٹریول کر کے آپ کا ایکسپینس بیئر کرے، گھر ہو سکتا ہے، جگہ، چیزیں، پراپرٹی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کو آپ آگے، جس سے آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے خود بخود، آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اب دوسری چیز ہے لائبلٹیز، جو کہ آپ کا پیسہ لگواتی ہیں، جیسے آپ کا گھر کی مینٹیننس، گاڑی، بنگلہ، فلاں فلاں، گھر میں چیزیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، تو یہ سب صرف اضافی اخراجات ہیں، اس سے آپ کے پیسہ تو لگ جاتا ہے لیکن اس کے بعد میں اس پیسے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چیزیں گھر میں پڑی رہتی ہیں، گھر بھی پڑا رہے، گاڑی بھی، وہ آپ کو صرف ذاتی سکون کے لیے تو ملتی ہیں، لیکن آپ اس سے پیسہ نہیں کما سکتے۔ تو عقل مند لوگ پہلے ایسٹ بڑھاتے ہیں، مطلب پیسہ کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پھر ان چیزوں کی طرف اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری جو چیزیں تو ہے وہ بات برانڈس کی ہیں۔
امیر لوگ اکثر اب تو مڈل کلاس لوگ بھی بہت زیادہ برانڈس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو برانڈس کی بجائے اثاثے خریدیں۔ جو اصل امیر کی جو سوچ ہے وہ ہے اثاثے، اسیٹس جتنے زیادہ خریدے جائیں۔ تو جبکہ دوسری ساری زندگی دوسرے جو غریب لوگ ہیں وہ ساری زندگی قرضے لیتے ہیں، چیزیں فضول کی لے لیتے ہیں گھر شہر، اور اس کے بعد پھر سود اور قرضے اتارتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ میوچل فنڈس لیں، اسٹاکس لیں، بانڈس لیں، جس میں آپ پیسہ یا چیزیں انویسٹ کریں تو آپ کو کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پیسہ مل جائے۔ دولت مند پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر لوگوں کی سوچ ہے، امیر باپ کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو کسی بھی بزنس میں 60% بھی چانس لگے کہ اس میں کامیابی ہو سکتی ہے تو آپ وہ بزنس ضرور کریں۔ رسک کے بغیر کامیابی نہیں ملتی، ٹیکس بچائیں، پیسہ بڑھائیں، اس کا یہ سوچ تھی۔ جبکہ غریب باپ یہ 5واں اصول ہے کہ ٹیکس بچائیں اور پیسہ بڑھائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا بھی ہو سکے ہم پیسہ اپنے لیے سیو کریں، جبکہ غریب باپ یوز کیا جاتا ہے ٹیکس چھپا کے ہم حکومت سے ناانصافی کر رہے ہیں، غریب لوگوں کا حق مار رہے ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ہمارے ساتھ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ بھی تو سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو ہم تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس کچھ ہونا، ہم تبھی کچھ کر سکتے ہیں یا ہماری کوئی بات سنے گا جب ہمارے پاس پیسہ ہو، پاور ہو۔ انہی دو لوگوں کی سنی جاتی ہے، ایک پیسے والے کی یا پاور والے کی، جس کا نام ہو، اس کے علاوہ تو کوئی بھی کسی کی نہیں سنتا۔ تو پھر ہم ایسے کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ غلط کہہ کے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو امیر جو باپ تھا وہ ظالم سمجھتا تھا ٹیکس آفیسر کو۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری اصول ہے سیکھنے کے لیے محنت کریں، پیسے کے لیے نہیں۔ غریب جتنی محنت کرو گے اتنا پیسہ ملے گا، جبکہ امیر باپ کہتا تھا کہ سیکھنے کے لیے محنت کرو اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ تھی شارٹ سٹوریز بک کی جو شارٹ سا سمری ریویو تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں مجھے اپنے ریویوز دیجیے، اپنے ریمارکس دیجیے گا، کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ لوگوں کا ویٹ کروں گی۔ تھینک یو۔